بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، متحدہ ہندوستان کی کسی ریاست کے نواب کے پاس کوئی ملازمت تلاش کرنے والا گیا، لیکن اس کے نواب صاحب تک رسائی نہ ہو سکی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ نواب صاحب تک پہنچنے کے لیے اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی تگڑی سفارش کی ضرورت پیش آئے گی۔ بہرحال اس نے بہت تگ و دو اور کوشش کے بعد کوئی سفارش ڈھونڈی اور نواب صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ ملازمت کے لیے عرض کیا۔ انہوں نے تعلیمی قابلیت کا پوچھا تو عرض کیا کہ میٹرک ہے۔ بہرحال تعلیم کم ہونے کے باوجود بھی نواب صاحب نے چونکہ سفارش رد نہیں کرنا تھی، اس لیے فرمایا کہ اس کو پٹواری لگا دیں۔ وہ شخص پٹواری لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور شخص اس سے بھی بڑی سفارش لے کر آیا۔ اس سے تعلیم کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے عرض کیا کہ صرف مڈل کیا ہوا ہے، 8 جماعتیں پاس ہیں۔ چونکہ سفارش اس کی پہلے والے سے بھی بڑی تھی، اس لیے نواب صاحب نے حکم دیا کہ اس کو قانون گو لگا دیا جائے۔ پٹواری سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو وہ لگا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور شخص بہت بڑی اور تگڑی سفارش لے کر نواب صاحب کی خدمت میں آیا۔ وہ صرف پرائمری پاس تھا، صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی، اس لیے نواب صاحب نے حکم دیا کہ اس کو تحصیلدار لگا دیا جائے۔ اب وہ شخص جو پٹواری لگا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے کم تعلیم والے مڈل اور پرائمری جو ہیں وہ قانون گو اور تحصیلدار لگ گئے ہیں اور میں صرف پٹواری ہوں، تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ نواب صاحب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، سرکار آپ نے کوئی انصاف نہیں کیا کہ مڈل اور پرائمری شخص کو تو قانون گو اور تحصیلدار لگا دیا ہے، اور میں جو میٹرک کیا ہوا ہوں مجھے آپ نے پٹواری لگایا ہے۔ تو نواب صاحب نے فرمایا کہ اصل میں تمہیں تعلیم یافتہ پڑھا لکھا آدمی سمجھ کر پٹواری لگوایا گیا ہے، تاکہ کام تو سارا تم ہی کرو گے، وہ تو خالی دستخط کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں ہم نے انہیرٹ کیے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے کی ہیں، جو 76 برس سے اس ملک پر قابض ہیں اور اپنے بندے لانے میں مصروف ہیں۔ ہر محکمے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر ادارے کو انہوں نے اپنے بندوں سے بھر دیا ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں، جونیئر سٹاف سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک مختلف پارٹیوں کے اور مختلف بندوں کے بندے نظر آتے ہیں۔ خدا کے بندے شاید آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ یہ چاہتے ہیں، بلکہ برسر عام کہتے ہیں کہ ہر محکمے میں اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ اب اپنا بندہ ان کا چاہے نالائق ہو، نااہل ہو، کسی کام کے قابل نہ ہو، دھوکے باز ہو، کرپٹ ہو، یہاں تک کہ غدار بھی ہو، پھر بھی اس کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے اور وہ جاب برائے نام ہی کرتا ہے۔ کام کے نام پر وہ صرف
दस्तखत ही करता है और हर महीने तनख्वाह वसूल कर लेता है, बाकी अपनी पार्टी और अपने लोगों की ज़ाती खिदमत सरअंजाम देने में मसरूफ़ रहता है। उसकी वफ़ादारी मुल्क व कौम के साथ नहीं होती, बल्कि उन अफराद और पार्टियों के साथ होती है जिनकी सिफारिशों की वजह से वो इस ओहदे तक पहुंचा होता है। दूसरी तरफ खुदा के बंदे हैं जो काबिल भी हैं, अहल भी हैं, मुल्क व कौम के वफ़ादार भी हैं, वतन अज़ीज़ के जान निसार भी हैं, लेकिन वो 76 बरस से महरूम चले आ रहे हैं। उनको किसी आला महकमे तक रसाई नहीं होती, किसी बड़ी पोस्ट पर उनकी कभी अपॉइंटमेंट नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह कोई शाज़ व नादिर ऐसा हुआ हो तो उसके फिर असरात देखने में नहीं आते। तो लिहाजा अब तक तमाम हुक्मरानों की ये कोशिश रही है कि वो हर जगह अपने बंदे लाएं, अपने बंदों को फिट करें। हालांकि इस कोशिश में इन्होंने बहुत से नुकसानात भी उठाए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, किस तरह उसको फांसी घाट तक पहुंचा दिया, लेकिन उससे भी किसी ने इबरत हासिल नहीं की, अपना बंदा लाने से पीछे नहीं हटे। फिर नवाज़ शरीफ भी यही करते रहे और बिलाखिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को लाए, जिसने उनको जलावतन भी किया, कैद में भी रखा और भी तरह तरह की तकलीफ़ें और अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ी, यहाँ तक कि वो अपने वालिद साहब के जनाजे में भी शरीक ना हो सके, जिसका दुख उन्हें हमेशा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकलीफ़ें, सारे मसाइल इसी वजह से हुए कि मेरिट को नज़रअंदाज करके वो अपना बंदा लाए। और अब आखिर में इमरान खान को लाया गया तो फिर लाने वालों को मीर जाफ़र और मीर सादक जैसे गद्दारों के खिताबात से नवाजा गया, न्यूट्रल और जानवर कहा गया, और फिर मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी हुई। तो ये सब कुछ भी इसी वजह से हुआ कि वो अपना बंदा लाना चाहते थे। अभी भी अपना बंदा या अपने बंदे लाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हाल ही में निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अमल में आई है, तो इसके लिए भी इसी तरह की चेमे गोइयाँ सुनने में आ रही हैं। और आते ही उन्होंने काकड़ साहब ने मुल्क व कौम के हर फर्द के कड़ाके निकाल दिए। इतनी महंगाई की है कि हर शख्स दुहाइयाँ दे रहा है। ये शायद इस मुआहदे के तहत आए हैं कि अभी अभी जो हुकूमत गई है, जो महंगाई का तूफ़ान लाई थी, तो उसके साथ शायद इन्होंने ये मुआहदा किया है कि मैं जाकर इतनी महंगाई करूँगा कि लोग आपकी महंगाई को भूल जाएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ का दौर ही अच्छा था। तो ये सब लोग सिर्फ अपने मफादात का सोचते हैं। अब ये महंगाई करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस महंगाई के बाद गरीब आदमी को खाने को रात को रोटी मिली या भूखा सोया, उसके बच्चे को दवाई मिली या वो बीमारी के साथ बगैर दवाई ही के मर गया, क्या वो अपनी बिजली के बिल दे सका या नहीं दे सका, किसने किस किस तरह से अज़ियतें सहीं,
کس کس طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں سے ذلت اٹھائی اور کس کس طرح سے اپنے بچوں کے سامنے اس کو بار بار جو ہے وہ شرمندگی ہوئی، اس کا خیال کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے انسانی جذبات اور احساسات سے آ رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ مناصب پر پہنچ گئے، لیکن ان کی وجہ سے اعلیٰ مناصب کا وقار بھی ختم ہو گیا۔ یعنی ایک عہدے کی عزت ہوتی تھی کہ فلاں شخص فلاں عہدے پر ہے، تو اس وجہ سے اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا وقار ہوتا تھا۔ اور پھر کوئی وزیر ہونا یا وزیر اعظم ہونا یا ملک کا صدر ہونا ایک بڑی عظمت کی بات سمجھی جاتی تھی، لوگ بڑی عزت اور ریگارڈ کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر عہدے کی، ہر منصب کی عزت ختم ہو گئی، ہر شخص ذلت و رسوائی کا شکار ہے، چاہے وہ چھوٹے عہدے پر ہو یا بڑے عہدے پر ہو۔ ہر ایک کو عوام الناس نہ صرف اپنا بلکہ ملک و قوم کا دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اندر نہ حسن تکلم ہے، نہ حسن تدبر ہے، نہ ان کے اندر دور اندیشی ہے، نہ ان کی نگاہ بلند ہے، نہ ان کا سخن دل نواز ہے، نہ ان کے اندر کوئی دل نوازی کا فن ہے، نہ ان کے اندر کوئی جہانگیری کے ولولے اٹھتے ہیں، نہ ان کے اندر یہ سوچ ہے کہ ملک و قوم کو کیسے سربلند کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں جو بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، اور بڑے عہدوں پر پہنچ کر بھی ان کی سوچ بڑی نہیں ہوئی، بڑے عہدوں پر پہنچ کر بھی ان کی پستی دور نہیں ہوئی، بلکہ یہ اور پستی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے گئے ہیں۔ یہ جتنے جتنے بلند ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی کردار کے لحاظ سے پست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ملک و قوم کے لیے بجائے کسی فائدے کے نقصان دہ ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کا کبھی سوچا ہی نہیں، ملک کے وقار کا کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے وطن عزیز میں رہنے والوں پر کیا گزرتی ہے، اور اس سے ہماری دنیا میں کتنی رسوائی اور جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں جس سے ملک و قوم میں ترقی ہو، جس سے ملک و قوم کے فائدے ہوں، جس کے ملک و قوم کو سربلندی اور سرفرازی حاصل ہو؟ تو اس طرح کا یہ کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اور اپنی تجوریوں میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو اور سے اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حوث زر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کم عقل اور تنگ نظر لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، نہ انہوں نے 76 برس تک کچھ کیا ہے اور نہ یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں، ان کو اچھا کہا جائے، ان کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ملایا جائے، ان کو دنیا کے بڑے حکمرانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، جبکہ یہ چھوٹے لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ الٹا ملک و قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ان کے افعال و کردار سے ملک و قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ان کی حکومتیں نہ آئی ہوتیں تو پاکستان پر اتنے قرضے نہ ہوتے۔ اگر ان کی حکومتیں نہ آئی ہوتیں تو پاکستان میں اتنے بے روزگار نہ ہوتے۔ اگر ان کی حکومتیں نہ آئی ہوتیں تو پاکستان معاشی طور پر اتنا بدحال نہ ہوتا۔ اگر ان کی حکومتیں نہ آئی ہوتیں تو پاکستانی غیر ملکوں میں رسوا نہ ہوتے۔ اگر ان کی حکومتیں نہ آئی ہوتیں تو پاکستان میں اتنی بد امنی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہوتی۔ لیکن ان سب لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ خود بھی نااہل ہیں اور جن کو لاتے ہیں وہ بھی نااہل ہیں۔ لہٰذا ہر طرف بد امنی بڑھتی جاتی ہے، ہر طرف چوریاں اور ڈاکے ہوتے ہیں، ہر طرف قتل و غارت ہوتی ہے، روڈز پر بے شمار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں، جگہ جگہ ٹریفک پھنس جاتی ہے، پاکستان کے پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، کچھ وسائل پر انڈیا نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ایک زرعی ملک تھا اور یہاں کی زراعت کی پیداوار کی وجہ سے اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج وہ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ آج ہم اناج بھی باہر سے منگواتے ہیں، دالیں بھی باہر سے منگواتے ہیں، اور ان کے پاس ماں سوائے چیزیں مہنگی کرنے کی اور ماں سوائے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے کے اور ان کے پاس کسی کام کا کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے کاروبار سلطنت کو چلانے کے لیے، اپنے لیے اچھی سے اچھی گاڑیاں رکھنے کے لیے، اپنے لیے اچھی سے اچھی رہائش گاہیں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو وزیر اور وزیر اعظم بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ عہدوں پر فائز رکھنے کے لیے، یہ جتنا بھی غریب لوگوں کا خون نچوڑ سکتے ہیں نچوڑتے رہتے ہیں، جتنا بھی ان کے منہ سے لقمے چھین سکتے ہیں چھینتے رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں محبت کا سچا جذبہ ہے، جو وطن کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کی خاطر جد و جہد اور تگ و دو کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے بلکہ ان کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ جب حقداروں کو حق نہیں ملتا، جب میرٹ کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، جب میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے، جب میرٹ پر لائق لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، جب قابلیت رکھنے والوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، تو پھر ان کے دل میں وطن کی خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بغاوت کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو وطن کی خدمت سے روکنے والے اور بغاوت پر اکسانے والے یہ ہیں، کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہے۔ تو جو حقداروں کو حق سے محروم رکھتے ہیں، کیا وہ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ آسمان میں جس کی بادشاہی ہے وہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرے، یا کوئی اور عذاب بھیجے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ اصول دین پر دنیا کے رشتے آ گئے غالب۔ یہ جو لوگ ہیں معذرت کے ساتھ، یہ جو حکمران اور طاقتور طبقے ہیں، انہوں نے دین اسلام کے اصولوں کو فراموش کر دیا۔
دین اسلام کے اصولوں کو پیچھے کر دیا، حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا اور دنیا کے رشتوں کو آگے کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے، جن کو ہم اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں، یعنی اپنے خون کے رشتے، ان کے بہن بھائی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی قرار دیا ہے اور ہماری بہن قرار دیا ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اپنے ہی ملک کے 24 کروڑ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے زمین تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کا نقصان کرتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں اذیت میں مبتلا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار قائم رہے اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوست احباب کو فائدہ ہوتا رہے۔ اصول دین پر دنیا کے رشتے آ گئے غالب، اصول دین پر دنیا کے رشتے آ گئے غالب، خدا کو ماننے والے بتوں کے ہو گئے طالب۔